بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں غزوہ خندق کا واقعہ چل رہا ہے اور آج یہ واقعہ مکمل ہو جائے گا۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، اس نامی پہلوان کے مارے جانے سے مکے والوں کی کمر ہمت ٹوٹ گئی۔ اس نامی پہلوان کے مارے جانے سے مکے والوں کی کمر ہمت ٹوٹ گئی۔ کمر ہمت مطلب ہمت کی کمر، ہمت ٹوٹ گئی۔ اور اسی اثنا میں یکا یک خدائے تعالی نے برق و باد کا ایک بھاری طوفان ان پر بھیجا۔ اور اسی اثنا میں، اثنا مطلب اسی درمیان، اثنا کے معنی درمیان، اور اسی اثنا میں یکا یک مطلب ایک دم سے، یکا یک خدائے تعالی نے برق و باد، برق بجلی کو کہتے ہیں، بجلی کی چمک، باد ہوا کو کہتے ہیں۔ برق و باد مطلب بجلی کی چمک اور تیز ہوا کا ایک بھاری طوفان ان پر بھیجا۔ محاصرے کی طوالت میں جاڑے کی سختی اور رسد کی قلت نے اہل مکہ کی ہمتیں پست کر دی تھیں۔ محاصرے کی طوالت میں، محاصرے جو گھیرا بندی کی ہوئے تھے اس کی طوالت مطلب لمبائی، بہت زیادہ دن تک۔ محاصرے کی طوالت میں جاڑے کی سختی اور رسد کی قلت، رسد مطلب کھانے پینے کی چیزیں، راشن، اناج، غلہ، اور رسد کی قلت مطلب کمی، اور رسد کی قلت نے اہل مکہ کی ہمتیں پست کر دی تھیں۔ اور عرب کے جنگلی لوگ بھی جو لوٹ کی طمع سے ان کے ساتھ مل گئے تھے، اور عرب کے جنگلی لوگ بھی جو لوٹ کی طمع سے، لوٹ مطلب لوٹ مار، طمع مطلب لالچ، لوٹ کی طمع سے ان کے ساتھ مل گئے تھے، ہار چکے تھے، اور خود اہل مکہ اور یہودیوں میں بھی پھوٹ سی پڑ چکی تھی۔ پھوٹ مطلب نفرت، جھگڑے، پھوٹ سی پڑ چکی تھی، مگر ابو سفیان کے دل پر اس برق و باد کے خدائی طوفان نے ایسا اثر پیدا کیا، مگر ابو سفیان کے دل پر اس برق و باد کے خدائی طوفان، یہ طوفان اللہ کی طرف سے آیا تھا، تو خدائی طوفان نے ایسا اثر پیدا کیا کہ راتوں رات محاصرہ اٹھا کر بھاگ نکلا، اور پھر کبھی مدینے پر حملہ کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ اس لڑائی میں ایک دن ایسا بھی ہوا کہ ظہر، عصر اور شام کی 3 نمازیں اکٹھی قضا ہو گئیں۔ اس وقت تک نماز خوف
پڑھنے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اس وقت تک نماز خوف پڑھنے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اس واسطے جب لڑائی سے فراغت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کے لیے حکم دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کے لیے حکم دیا اور نماز کے لیے اقامت پڑھ کر پہلے ظہر کی نماز پڑھائی پھر باقی 2 نمازیں بھی الگ الگ اقامت کے ساتھ بترتیب قضا کی نیت سے پڑھائیں۔ پھر باقی 2 نمازیں بھی الگ الگ اقامت کے ساتھ بترتیب قضا کی نیت سے پڑھائیں۔